بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھچ لا ایسوسیٹ کی طرف سے آج کا ویلاگ بنیادی طور پر ایک انتہائی اہم مسئلے کی نشاندہی کے لیے اور اس میں عوام الناس کو پیش مشکلات کو حل کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج کا یہ امپارٹنٹ کوسچن ہمارے ایک سے شاید دوستوں نے پوچھا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاص کر علاقہ چھچ، کامرا اور اٹک، ڈسٹرکٹ اٹک، تحصیل اٹک اور تحصیل ہزرو، تحصیل حسن عبدال آج کل بہت زیادہ زمینیں گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب، مختلف ڈپارٹمنٹ خاص کر ڈیفنس کے مختلف پروجیکٹس کے لیے زمینوں کو گورنمنٹ لے رہی ہے۔ اور اس مسئلے کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ بنیادی طور پر کون سی زمینیں ہیں جو کس مقصد کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب یا اس کے علاوہ دفاعی ادارے عوام سے لے سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کی کیا پیمنٹ ہونی چاہیے، اور اگر کوئی زمیندار، زمین کا مالک زمین کی نسبت یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو کم قیمت ادا کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات جو کہ قانون میں بڑی واضح طور پر موجود ہے کہ ملک میں جتنی بھی زمینوں کے اندر معدنیات موجود ہیں وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہے۔ ایک تو یہ بات ابتدائی طور پر واضح کرنی ضروری ہے کہ ملک میں جتنی بھی زمینیں ہیں، جتنی بھی معدنیات ہیں، معدنیات کے ذخائر ہیں، وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے، اور حکومت پاکستان کی ملکیت کے بعد وہ اسی طرح نچلی سطح پہ صوبائی حکومتوں کے ماتحت چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی کوسچن یہ ہے کہ جو بھی زمینیں ہیں وہ حکومت کی، اور اس میں جتنے بھی معدنیات ہیں، تیل ہے، گیس ہے، ریت ہے، ماربلز ہے، یہ سب کی سب گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر زمین گورنمنٹ آف پاکستان لے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی، یقیناً جب کبھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو، صوبائی گورنمنٹ کو یا کسی وفاقی یا صوبائی ادارے کو کسی عوامی مقصد کے لیے، بنیادی ایشو یہ ہے عوامی مقصد کے لیے زمین کی ضرورت ہوگی تو وہ زمین لے سکتی ہے۔ اب اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے جب بھی جہاں کہیں کی بھی زمین گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے تو ایک سیکشن 4 لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے تحت نوٹس ایشو کیا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے کہ ان کی کون سی زمینیں گورنمنٹ کو کس مقصد کے لیے ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان زمینوں کے متعلق جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر، خاص کر اس معاملے میں لیٹ ایکوزیشن کلیکٹر جس کا نام دیا جاتا ہے، وہ اس کی قیمتیں، اس پہ اوپر لوگوں کے اعتراضات، اور ان اعتراضات کو سن کر اس کا فیصلہ کرنے کے بعد اس جگہ کی قیمت کا تعین کرے گا۔ وہاں اگر کسی کی کوئی فصل کاشت ہے تو فصل کاشت کی رقم کا تعین کرے گا۔ اگر وہاں کسی کا کوئی باغ لگا ہوا ہے، کسی قسم کا بھی، انگور کا، آڑو کا، مالٹے کا، وٹس ایور، اس کی قیمت کا تعین کرے گا۔ اور زمین کی پوٹینشیل ویلیو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پوٹینشیل ویلیو، اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کی آئندہ آنے والی قیمت، کہ کیا زمین کی لوکیشن کیا ہے، زمین شہر سے کتنی دور ہے، زمین سے کالج ہاسپٹل کتنے دور ہیں، زمین سے آبادی کتنی دور ہے، وہ آبادی شہری ہے، دیہی ہے، روڈز ہیں۔ تو ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھ کر زمین کی مارکیٹ ویلیو کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارکیٹ ویلیو کا تو تعین ہو گیا، تو کیا لوگ پابند ہیں کہ اسی ویلیو کے مطابق رقم وصول کریں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔
اس میں باقاعدہ لینڈ ایکوزیشن لاز میں یہ طریقہ کار تعین کیا گیا ہے کہ جب بھی سیکشن 4 کے نوٹس کے بعد آپ کی زمینوں کے پیمائش کے لیے موقع پہ جو اتھارٹیز آئیں گی آپ ان کو اپنے اعتراضات لگا سکتے ہیں۔ اعتراضات کیا ہو سکتے ہیں کہ ہماری زمینوں کی کم قیمت لگی گئی ہے، لگائی گئی ہے، ہماری زمینوں کی قیمت لگاتے وقت جو ضروری فیکٹر تھے، جو ضروری کنسیڈر کیے جانے والے عوامل تھے ان کو زیر نظر نہیں لگایا گیا، ہماری زمین کی قیمتوں کا کم تعین کیا گیا ہے۔ مختلف لوگوں کی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی چائی زمین ہے تو غلط اس کو میرا ڈکلیئر کر دیا گیا، کہیں پہ آبادی ہے تو اس کو مطلب کہ مختلف قسم کے اعتراضات آپ اس موقع پر کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو بیسیکلی لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان اعتراضات کا فیصلہ کرنے کے بعد قیمت کا تعین کرے۔ اب وہ جو قیمت تعین ہو جاتی ہے وہ قیمت بھی کوئی فائنل قیمت نہیں ہوتی۔ اب زمین کے مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ زیر احتجاج وہ رقم وصول کرے اور اس کے بعد رقم کی مزید بڑھانے کے لیے جو مختلف عوامل کی نسبت اس نے اعتراضات کیے تھے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کے تھرو کورٹ میں وہ اپنا ریفرنس بھیجے اور وہاں اپنی جتنی بھی اس ایوارڈ میں لگائی گئی قیمتوں میں وہ غلطی سمجھتا اس ساری کو چیلنج کرے۔ اور یہ اکثر کیسوں میں یہ ہوا ہے کہ قیمتیں کم تھیں، لوگوں نے اس بات کو پراپر قانونی طریقہ کار کے مطابق چیلنج کیا اور اس کے بعد وہ قیمتیں بڑھی، پھر اس کے معاملات اپ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان تک گئے اور اکثر کیسز میں، زیادہ تر کیسز میں اس بات کا فیصلہ جو زمینوں کے مالک تھے، رقم حاصل کرنے والے لوگ تھے جن کی زمینیں ایکوائر کی گئی تھیں ان کے حق میں ہوا۔ اب سیکنڈ بات رہ جاتی ہے زمین کا قبضہ۔ جیسے کہ پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ بنیادی طور پر قانون کے مطابق تو تمام زمینیں گورنمنٹ کی ملکیت ہیں، لیکن اس کے بعد اگر قبضہ کسی مالک کے پاس ہے تو اگر تو وہ نارمل طریقہ کار سے گورنمنٹ قبضہ لینا چاہتی ہے تو وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن اگر ارجنٹلی وہ قبضہ لینا چاہتی ہے تو پھر قانون میں یہ طریقہ کار طے کیا گیا ہے کہ جس مالک سے فی الفور قبضہ لیا جائے گا اس کو 15% کے حساب سے، جبرانہ کا لفظ آسان لفظ استعمال کرتے ہیں، جبر سے جو قبضہ حاصل کیا جائے گا، زبردستی جو قبضہ حاصل کیا جائے گا اس کے معاوضے کے طور پر زمین کا قیمت کا 15% اس کو ایکسٹرا ملے گا۔ ایک تو یہ بات ہے، اور اس کے بعد صاف ظاہر ہے کہ زمین حکومت جس مقصد کے لیے لے رہی ہے وہ اپنا استعمال کرے گی۔ ہاں اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی جس طرح دفاعی ادارے یا گورنمنٹ جس مقصد کے لیے زمین لیتی ہے، ایکوائر کرتی ہے، انیشلی سیکشن 4 کے نوٹیفیکیشن میں وضاحت کرتی ہے، تو پھر قانون میں یا ججمنٹ آف سپریم کورٹ ہیں، بہت زیادہ ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹ اس پوائنٹ پہ ہیں کہ پھر اس زمین کو اس مقصد کے لیے کہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا، جس مقصد کے لیے حاصل کی گئی ہے اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ بعض اوقات کسی ڈیم بنانے کے لیے زمین ایکوائر کی گئی تھی لیکن بعد میں ڈیم کی حدود میں وہ زمین نہیں آ سکی یا ڈیم کے لیے وہ زمین استعمال نہیں کی جا سکی، تو پھر قانون میں یہ طریقہ کار موجود ہے کہ جن مالکان سے وہ زمین لی گئی تھی ان مالکان کو وہ واپس کی جائے۔ اور کئی کیسز میں ایسے ہوا ہے کہ جب واپس نہیں کی مختلف محکموں نے تو پھر لوگوں نے کورٹ آف لاء میں جا کر اپنا یہ کیس پیش کیا اور پھر ان کو یہ زمینیں واپس ملی۔ اب اس کے بعد کی جو صورتحال رہ جاتی ہے کہ زمین پر لگے ہوئے فصلیں آپ ان کی قیمت لے سکتے ہیں، اگر کہیں قیمت کا تعین صحیح طور پر نہیں کیا گیا آپ اس کی قیمت کے اضافے کے لیے کورٹ آف لاء کو اپروچ کر سکتے ہیں، کہیں باغ لگا ہوا ہے تو باغ کی قیمت، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے تو باغ کے معاملے میں تو سیٹل پرنسپل آف لاء ہے کہ اس باغ کے آئندہ سالوں میں لگنے والے فروٹ کی قیمت، اس درختوں کی لکڑی کی قیمت ما اضافے کے ساتھ آپ گورنمنٹ سے وصول کر سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ کو، کسی بھی ادارے کو لینڈ ایکوائر کرنے سے انکار نہیں کر سکتے، ہر لحاظ میں اس زمین نے ایکوائر ہونا ہے، اس کی کمپنسیشن آپ کو ملے گی، اگر آپ کمپنسیشن سے راضی نہیں ہیں تو اس کے اضافے کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کریں گے۔ ہاں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص کی 10 کنال زمین ہے،
یہ بڑا ضروری بات ہے، لوگوں کو اصل یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ ان میں سے 9 کنال تو گورنمنٹ نے ایکوائر کر لیے کسی مقصد کے لیے، 1 کنال بچ گئی ہے۔ اب اس شخص کے لیے یہ قانون نے سہولت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ 1 کنال جو زمین باقی ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ قانونی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے اپلائی کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے جی کہ یہ جناب زمین آپ میری اب بیکار ہو گئی ہے، آپ اس کو بھی ایکوائر کریں اور اس کے نسبت مجھے رقم ادا کریں۔ امید ہے آج کا اگرچہ شارٹ وقت میں کوشش کی گئی ہے کہ لینڈ ایکوزیشن کے سلسلے میں جتنے بھی آنے والے مسائل ہیں اور ان کے حل کو شارٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں ناظرین میں سے کوئی بھی میرا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ آج کا وی لاگ اس کے کسی مسئلے کو مکمل طور پر حل نہیں کر رہا اور اس کو مزید انکوائری کی ضرورت ہے، تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاصل ہے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ اس میں اپنے کومنٹس کے ذریعے اپنے ضمنی سوالات کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے اس سوال کا جواب دے کر آپ کی اس پریشانی کو قانونی انداز میں حل کیا جائے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش و خرم اور صحت مند رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔